اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ ویورز، ایک سوال پوچھا گیا مجھ سے، ایک خاتون ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ میرے والد بہت ضعیف ہیں، کافی ایجڈ ہیں، وہ اپنی پراپرٹی میں مجھے جو میرا حصہ ہے وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن جو میرے بھائی ہیں تو وہ مجھے حصہ نہیں لینے دے رہے۔ اب کیا صورت ہے کہ میں کیسے اپنا حصہ لے سکتی ہوں؟ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جس آدمی کے نام پر پراپرٹی ہو، جب وہ زندہ ہو تو تب تک کوئی بھی اولاد، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کی زندہ انسان کی پراپرٹی سے اپنا حصہ کلیم نہیں کر سکتے۔ حصہ آپ کا تب بنتا ہے جب جس کے نام پر جو پراپرٹی ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کی زندگی میں آپ حصہ کلیم نہیں کر سکتے۔ جہاں تک بات ہے کہ آپ کیسے وہ پراپرٹی جو آپ کا حصہ، اگر آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کا حصہ بنتا ہے، اگر ابھی وہ آپ ٹرانسفر کروانا چاہتی ہیں تو اس کی کچھ صورتیں ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے نام گفٹ کروا سکتی ہیں۔ جتنا حصہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد آپ کے پاس آنا ہے، اس کی حد تک آپ گفٹ کروا سکتی ہیں۔ آپ کے والد صاحب آپ کو ایک گفٹ ڈیڈ بنا کے اس کو باقاعدہ سب رجسٹرار کے آفس میں آپ رجسٹر کروا لیں، اور جو ایک گفٹ ڈیڈ کے پراپر سارے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو پورا کریں، اور پراپر اس کو سٹامپ ویلیو جو ہے اس کی وہ پے کر کے تو سب رجسٹرار کے آفس میں اس کو رجسٹر کروا لیں۔ رجسٹر جب آپ کروا لیں گی تو یہ آپ کی ایک ویلڈ گفٹ ڈیڈ تیار ہو جائے گی۔ لیکن اس میں جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ان کی ایج بہت زیادہ ہے، اب گفٹ کرنے میں آپ کو یہ بھی پرابلم پیش آئے گی کہ چونکہ ان کی، آپ نے خود بتایا ہے کہ ایج بہت زیادہ ہے، تو اگر ان کی ایج زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ابھی اپنے سینسز میں ہو سکتا ہے نہ ہوں، یا مے بی وہ ابھی سینسز میں ہوں، لیکن جو آپ کے بھائی ہیں وہ کل اس چیز کو کلیم کریں گے کہ ہمارے والد صاحب اس پوزیشن میں نہیں تھے، ان کی ایج اتنی زیادہ ہو چکی تھی، وہ بیمار تھے، وہ کچھ اچھے برے کی تمیز کر ہی نہیں سکتے تھے، تو یہ جو ہماری بہن ہے اس نے ان کو بلیک میل کر کے یا ان کے اس ایج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھوکے سے یہ گفٹ ڈیڈ اپنے نام کروا لی ہے۔ تو اس صورت میں یہ گفٹ ڈیڈ آپ کی کینسل بھی ہو سکتی ہے، لیکن کینسل بے شک ہو جائے، اگر آپ لیگل ہیئر ہیں تو آپ تھرو کورٹ اپنا حصہ لے سکتی ہیں، چاہے ابھی نہ آپ گفٹ کروائیں نہ کوئی اور طریقے سے اپنے نام کروائیں، پھر بھی اگر آپ لیگل ہیئر ہیں تو جب والد صاحب حیات نہیں ہوں گے، آپ کورٹ میں جا کے سمپل پارٹیشن کا سوٹ فائل کریں گی تو آپ کو آپ کا حصہ بھی مل جائے گا، اس کا قبضہ بھی مل جائے گا۔ اور پھر بھی اگر آپ اپنے نام ابھی کروانا چاہتی ہیں تو جو دوسرا طریقہ ہے، گفٹ ڈیڈ والا میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن گفٹ ڈیڈ وہ بعد میں کینسل ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب کی ایج ابھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، مے بی وہ اس فزیکلی اس کنڈیشن میں نہ ہوں کہ وہ گفٹ کر سکیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب سے وہ پراپرٹی خرید لیں۔ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ کریں، یا پیمنٹ بھی اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو تھرو بینک آپ اس کی پیمنٹ کریں۔ اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا، آپ کے پاس آن لائن ٹرانزیکشن اس کے پروف آ جائیں گے، اور کل جب کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو آپ اس کو ایزیلی ثابت کر سکتی ہیں۔ تو آپ اپنے والد صاحب سے وہ پراپرٹی خرید لیں، جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ آپ خرید لیں، ایگریمنٹ ٹو سیل بنائیں، اس کے بعد بیانہ وغیرہ ادا کریں۔ بیانہ دینے کے بعد بقیہ پیمنٹ بھی آپ اس کی جتنی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بنتی ہے وہ پیمنٹ کریں۔ وہ پیمنٹ کرنے کے بعد آپ پراپر ایک سیل ڈیڈ جو ہوتی ہے، رجسٹری ہوتی ہے، وہ بنوا لیں۔ اب اس میں آپ کہیں
یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں کہاں سے اتنی پیمنٹ لاؤں کہ میں وہ خرید لوں، اور اگر میں نے خریدنی ہے تو پھر مجھے فائدہ کیا ہے اپنا حصہ لینے کا۔ تو اس میں آپ اس طرح کر لیں کہ دیکھیں آپ نے ایک ایویڈنسی تیار کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس ایک رجسٹر سیل ڈیڈ آ جائے گی، دوسرا آپ تھرو بینک جب پیمنٹ کریں گے تو آپ آن لائن وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے خریدی ہے، اور پھر اس میں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ والد صاحب آپ کو وہ رقم بعد میں واپس کر دیں، لیکن اس میں آپ پھر اس طرح کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ وہ رقم واپس لے کے کل پھر جب والد صاحب زندہ نہ ہوں تو آپ دوبارہ سے اپنا حصہ کلیم کر دیں، وہ پھر غلط بات ہوگی۔ یہ تو ابھی اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو ایک خطرہ ہے، کہ ڈر ہے، خوف ہے کہ مجھے میرا حصہ نہیں دیا جائے گا، تو اس صورت میں آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں کہ ایک پراپر سیل ڈیڈ بنا لیں، تھرو بینک آپ اس کی پیمنٹ کریں، اور بعد میں بے شک والد صاحب سے وہ پیمنٹ وہ آپ کو واپس مل جائے۔ تو اس صورت میں آپ کو یہ جو سیل ڈیڈ ہوگی اس کو کوئی بھی کینسل نہیں کروا سکے گا، اور آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر بات وہی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسے کر کے پھر کل جب والد صاحب نہ ہوں تو آپ مزید اپنا حصہ بھائیوں سے کلیم کریں تو وہ ایک غلط چیز ہوگی۔ اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کا حصہ کھائیں، کسی کا حق ماریں۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا، یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن مل جائے کہ جی میرا حصہ جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے۔ ادروائز جب بھی والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو آپ وراثت نامہ بنوائیں، وراثت نامہ بنوانے کے بعد آپ پٹواری کے پاس اگر آپ کا ریکارڈ مینول ہے چلے جائیں، اور اگر آپ کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے تو پھر راضی ریکارڈ سینٹر میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ یہ ساری جو چیزیں ہوں گی جو ایک انتقال کے لیے وراثتی انتقال کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیزیں لے کے آئیں، جس میں وراثت نامہ ہو گیا، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہو گیا، والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، ایک بیان الفی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں لے کر جائیں گے تو آپ کے نام پر ویسے بھی وراثتی انتقال ہو جائے گا۔ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، ابھی صرف ویٹ کر لیں، والد صاحب جب نہیں ہوں گے پھر آپ یہ ساری چیزیں لے کے جائیں، تب بھی آپ کے نام پر وراثتی انتقال درج ہو جائے گا۔ کسی طرح کا کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وراثتی انتقال ہونے کے بعد اگر آپ کو آپ کا شیئر نہیں ملتا تو پھر آپ بھائیوں کے خلاف سول عدالت میں آپ ایک تقسیم کا دعویٰ کریں کہ یہ میری پراپرٹی ہے، ہم وارث ہیں اپنے والد صاحب کے، تو بھائی جو ہیں انہوں نے ساری پراپرٹی اپنے قبضے میں کر لی ہے، تو کورٹ آپ کو پراپر آپ کا جو شیئر بنتا ہے وہ آپ کے حوالے کرے گی۔ تقسیم کے دعوے میں آپ کو جتنا آپ کا رائٹ ہے وہ ملے گا۔ اگر وہ پراپرٹی قابل تقسیم ہے تو اس صورت میں پھر اس پراپرٹی کو تقسیم کر دیا جائے گا اور سب بہن بھائیوں کے حصے الگ الگ کر کے ان کے حوالے کیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتی تو پھر اس صورت میں اس پراپرٹی کی نیلامی کی جائے گی، اور نیلامی کرنے کے بعد جتنے بہن بھائی ہیں ان کا جتنا شیئر بنے گا تو اتنی پیمنٹ ان کو ادا کر دی جائے گی۔ لہٰذا اگر یہ میں نے آپ کو گفٹ کا بھی بتا دیا، سیل ڈیڈ کا بھی بتا دیا، یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر ویسے بھی آپ کو آپ کا شیئر ضرور ملے گا۔ کوئی بھی بندہ اس دور میں اپنی بہنوں کا حصہ نہیں کھا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ بہنوں کی شرافت کی وجہ سے کر رہا ہے، ورنہ اگر بہنیں عدالت میں چلی جائیں تو عدالتیں خود ان کو ان کا حصہ دیں گی۔ قانونی طور پر کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو اب حق نہیں مار سکتا۔ تو ویورز یہ تھا آج کا ایک ٹاپک جس پر سوال پوچھا گیا تھا، تو ڈیٹیل سے اس کو میں نے سارے پہلوؤں سے اس پر میں نے گفتگو کر دی ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔